بسم اللہ واما انواع الاجارہ، اجارت کی اقسام پہلے کی بجائے اب آخر میں بہرحال ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اجارہ کی اقسام کہتے ہیں فإن العلماء، علماء کے نزدیک اجارہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اجارہ منافع اعیان محسوسہ، محسوس ہونے والے اعیان کے منافع کا اجارہ، سمجھ رہی نا؟ مطلب یہ ہے کہ جو موجود چیز ہے نا، محسوس موجود چیز، وہ چیز رینٹ پر دینا، مکان رینٹ پر دینا، گاڑی رینٹ پر دینا، سمجھیں نا؟ تو اسے اصطلاحاً اجارۃ الاعیان کہتے ہیں۔ فقہ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اجارۃ الاعیان، متعین کہ یہ مکان میں رینٹ پہ دے رہا ہوں، یہ دکان، یہ گاڑی۔ دوسری قسم ہے اجارہ منافع فی الذمہ، کہ یہ فرق ہے اعیان اور فی الذمہ کا۔ اس میں بھی منافع اجارہ، منافع کو اجارہ پر دیا جاتا ہے، منفعت کو، فوائد کو، لیکن وہ متعین نہیں ہوتے، ذمہ میں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ذمہ میں ہوتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی جو ہے نا ڈیلر کے پاس جاتا ہے، جی مجھے مکان کرائے کا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں اس ایریے میں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ایریے کے اندر جو ہے نا میں آپ کو 4 مرلے کا مکان، اتنے کمروں والا، اتنے کرائے کے اندر آپ کو لے کر دوں گا۔ اور وہ اس ایریے کے اندر وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ فی ذمہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ قیاس کرتے ہوئے بے پر، تو جیسے موصوفاً بے درست ہے، بے سلم موصوفاً ہوتی ہے نا، وہ درست ہے، تو اجارہ موصوفاً کیوں درست نہیں ہے؟ ابن رشد نے نا یہ 2 قسمیں بنائی ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے اجارہ کی 3 اقسام ہے۔ اجارہ کی 3 اقسام ہے۔ تیسری ہے اجارۃ الاعمال، تیسری کیا ہے؟ اجارۃ الاعمال، کام، کہ میرا یہ کام کر دو، جیسے مستری مزدور مکان بنانے والے، کہ میرا یہ کام کر دو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ تو اس لیے اب جو ہے نا 3 اجارہ کی جدید فقہا وہ جامع تعریف جو کرتے ہیں اجارہ کی، اس میں تینوں اقسام کو ذکر کرتے ہیں۔ مثلا وہ اجارہ کی تعریف یوں کرتے ہیں، ہی عقد علی منفعت، یہ عقد منفعت پر ہے۔ جب منفعت کا نام لیا اس سے بے نکل گئی، ٹھیک ہے نا؟ علی منفعت معلومت مباحت، آگے من عین معینت، عین معینہ اجارۃ الاعیان، او موصوف فی الذمۃ، یہ دوسری قسم، او علی عمل معلوم، او علی عمل معلوم بعوض معلوم مدتا معلومتا، مدتا معلوم، اس میں اجارۃ الاعمال آ گیا۔ تو اجارہ کی 3 قسمیں ہوئی، اجارۃ الاعیان، اجارۃ المنافع فی الذمہ، اور اجارۃ الاعمال۔ 2 قسم کا ذکر ابن رشد نے کیا ہے، ویسے 3 اقسام ہے۔ والذی فی الذمہ، جو فی الذمہ ہے نا، ذمہ کا سمجھ آیا کہ نہیں؟ جو موصوفاً ہے کہ یہ کام، یہ چیز ہم نے آپ کو دینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر 70 میں آپ کو لے کر دوں گا، 2016 ماڈل کی 70 آپ کو اتنے میں لے کے دوں گا، اس کنڈیشن کی اتنے میں۔ تو کہتے ہیں جو ذمہ میں ہے نا، فی ذمہ، اس کی شرط کیا ہے؟ الوصف، صفت متعین کرو۔ جب چیز متعین نہیں ہے تو کم از کم صفت کا تو تعین ہونا چاہیے نا، جیسے قبروں والی مثال دی ہے آپ کو، سمجھے کہ؟ اچھا، والذی فی العین، اور جو اجارہ عین میں ہے یعنی حاضر، اجارۃ الاعیان، اس کی شرط کیا ہے؟ الرؤیہ، چیز دکھاؤ۔ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ گاڑی میں بیچوں گا، آپ کو رینٹ پہ دوں گا، یا یہ مکان رینٹ پہ دوں گا، تو مکان دکھا، متعین جو ہے۔ یا ابھی صفت عندہ، صفت بھی چل جائے گی، کیونکہ الصفہ کالرؤیہ، صفت بھی رؤیہ کی طرح ہوتی ہے نا۔
کلحا جیسے کہ مبیعات کے اندر حال ہوتا ہے. اور جب صفت کی شرط میں سے اندہ امام مالک کا کیا ہے، ذکر الجنس والنوع، جنس کا ذکر ہو، نوع کا ذکر ہو. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے نا یہ اس ایریے کے اندر وار بٹن کے اندر آپ کو مکان لے کے دوں گا، اور اس اتنے مرلے کا ہوگا، یہ اتنے کمروں پر مشتمل مکان ہوگا، ڈبل سٹوری ہے، ساری چیزیں ہوں. اور یہ ایسی چیز میں الذی تصوفا منافع ہو کہ جس کے منافع پورے پورے لیے جاتے ہیں. وفی الشیء الذی تستوفا بہ منافع ہو، اور اس چیز میں جس کے ذریعے پورے پورے منافع لیے جاتے ہیں. سمجھے کہ پورے پورے یعنی جس چیز کے ذریعے آپ کی منفعت لے رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی سواری ہے تو کہتے فلا بد من وصف المرکوب، مرکوب کی صفت ضروری ہے. مرکوب کی صفت کیا ہے؟ ضروری ہے. مثال کے طور پر کیری ڈبہ ہم آپ کو دیں گے رینٹ پر، سمجھے، یا کار دوں گا. اب کار کی کئی اقسام ہے، اب پیسے اے سی والے کے دے، اچھی گاڑی کے، سمجھے کہ اور آگے مہران گاڑی لے کے آ جائے. تو مرکوب کی صفت کا تعین بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. مثال کے طور پر والحمل الذی تستوفا بہ منفعۃ المرکوب، اور حمل بوجھ بھی جس کے منافع لیے جائیں گے، سمجھے کہ نہیں، مرکوب کی منفعت میں اس کا وصف بھی ضروری ہے. مطلب کیا؟ ٹھیک ہے، ہم گاڑی دیں گے تو اب یہ بتاؤ جی گاڑی میں کتنے بندے بٹھا کے جاؤ گے؟ یہ تو نہیں کہ ہم گاڑی دیں 4 سیٹر اور اس کے اندر آپ 10 بندے گھسا دو. تو گاڑی کو تو بیڑا غرق ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ تو جیسے یہ مرکوب کی صفت ضروری ہے، تو مرکوب سے جس انداز کی منفعت لی جا رہی ہے اس کی صفت کا بھی تعین کیا جائے. یہ تو نہیں گڈی کرایہ تے لے لیے تو انہیں تسی اٹھ واڑ دو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اور اگلا کہے کہ بھی کیوں جی میں نے رینٹ سے لیے، میری مرضی. سمجھے کہ تو جھگڑے سے بچنے کے لیے پہلے تعین کرو کہ اندر بندے بٹھانے کے ڈنگر بٹھانے تے بندے بٹھانے تے کنے بٹھانے نہیں. تو اسی طرح مکان وہ ہمارے ہاں ہے تھے مکان وہ کرایہ پر، تو والد صاحب پوچھتے تھے جی فیملی کتنی ہے، بندے کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب چھت پر دو، سمجھ آئی کہ نہیں، اور وہ بڑی فیملی ہے مسئلہ زیادہ ہوگا. چھوٹی فیملی والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہماری چھت کمزور ہے تو آپ چھوٹی فیملی والوں کو دیں گے. تو ان چیزوں کا تعین ضروری ہے. امام مالک تو کہتے ہیں جو راکب ہے نا، راکب یعنی جو سوار ہے، اس کی صفت ضروری نہیں ہے. سوار کی صفت ضروری نہیں ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں یحتاج، اس کی صفت بھی ضروری ہے. وہی مثال آپ کو 4 کی جگہ پہ 10 بندے بٹھا دیں. یا ایک آدمی پہلے دور میں گدھا ہوتا تھا، اب وہ گدھا کمزور ہے، سواری کی طور پر گدھا رینٹ پر لیا ہے، سمجھے کہ نہیں، اوپر آپ 4 من کے آدمی کو بٹھا دیں تو گدھا تو بیچارہ پھر گیا. تو جنہیں اتنے بہنا انہیں بھی پتا ہوئے کہ ہاں جی بہنا کی نہیں ہوتے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو راکب کی صفت کا بھی تعین ہونا چاہیے. وعند ابن القاسم، اسی طرح نا راکب کی صفت یہ ضروری ہے. یہ مکانات ہمارا تو ذرا وہاں بڑا ہے نا، ہمارے جو مکانات دیتے ہیں نا 2 بندوں کو کرایہ پر نہیں دیتے مکان، ایک پولیس والے کو اور ایک وکیل کو. ان 2 کو مکان دکان کبھی بھی کرایہ پر نہ دے. سمجھ کہ نہیں؟ انسان کو ذلیل کرتے. وکیل وہ خود وکیل ہوتا ہے، انہوں پتہ ہے سارے کنڈیاں نہ انہوں کی پیسہ لگنا نہ کچھ، اگلے نو ذلیل کر دے گا. تو جہاں پولیس والا ہے وہ جھوٹا مقدمہ اندر سارا انہوں پتہ ہوتا ہے معاملات کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ وکیل کو اور پولیس والے کو دکان مکان گاڑی رینٹ پر نہ دو. ان کو سارے کو ہے ہی نہیں، ہاں کرایہ واسطے ہے ہی نہیں. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ واقعتا نہ ایسا ہے. تو اس لیے راکب کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جی حضرت صاحب آ رہے ہیں جی کام شم کی کرتے ہو. وہ تو نہیں نا وہ آ کے بیٹھ جائے بعد میں پتہ چلے وہ تو چکلا ماسٹر ہے.
میں تو مکان کرایے تے لیا تے محلہ نے تے کہنا نا کہ حضرت صاحب کنہوں نے مکان تسی دیتا ہے تسی چنگا ہے ثواب دارین حاصل کر سمجھ ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ سارے چیزیں چلتی ہیں، بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مجھے اس لیے پتہ ہے ہمارے فیملی میں مکان شکان دیتے ہیں نا کرائے پر، والد صاحب کہتے ہیں اب تو پھر وراثت میں تقسیم ہو گئے ہیں، سمجھ ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ بنے ہیں مسائل۔ اچھا تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتا ہے وہ راکب کی صفت بھی ہو۔ وعند ابن القاسم، ابن القاسم کہتے ہیں ایک آدمی نے چرواہے کو اجرت کے طور پر لیا متعین بکریوں پر کہ یہ میرا ریوڑ کھڑا ہے 100 بکریاں ہیں ان کو تو نے چرانا ہے، تو عقد کی صحت میں سے کیا ہے اشتراط الخلف، کہ نائب کی بھی شرط لگائے۔ مثلا وہ کہتا ہے 100 ہے، اگر کوئی ایک مر گئی کچھ ہو گیا، یا خلف کی 2 معنی ہیں، ایک تو اگر مر گئی کچھ ہو گیا تو میں ایک اور لاؤں گا، اے نہیں تو کہتے تو انہیں دے کیا سی انہیں جو 2 مر گئی ہیں تو میں 98 دی کرنے نے اور 2 دی نہیں کرنی ہے۔ دوسرا معنی خلف کا معنی یا نسل بھی کیا گیا ہے کہ یہ 100 ہے نا اور انہوں نے اندر چنی بھی تو کرنی ہے کہ نہیں، تو چنی کے نتیجے وچ 100 تو 120 بھی تو ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے، سمجھ ہی کہ نہیں؟ تو اے نے ٹھیک ہے باہروں نہیں آئے گی، لیکن اے بکریاں نے تو انہوں دے بچے ہے نے انہوں نے تو چڑھانا ہے۔ اور کل تو کہ جی 100 نال گل ہوئی سی تے اے تو ہن مہینے بعد 105 ہو گئے نے 110 ہو گئے، میری تنخواہ بتاؤ یہ گل نہیں ہوئے گی۔ وعند غیرہ، ابن القاسم کے علاوہ جو باقی ہیں وتلزم الجملۃ بغیر شرط، ان ساری بغیر شرط کے چیزوں کو لازم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تعین ضروری نہیں ہے، اسے کرنا پڑے گا۔ ومن شرط اجارت الذمہ، اجارت الذمہ کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ پیسے نقد جلدی دے، امام مالک کیا تاکہ دین بالدین سے نکل سکے۔ اگر وہ کہے یعنی کرایہ ایڈوانس دے، کرایہ کیا دے؟ ایڈوانس دے۔ اگر وہ کرایہ ایڈوانس نہیں دے گا، کرایہ بھی ادھار اور دوسرے مہینہ مکان میں بیٹھنا ہے وہ بھی کیا ادھار، تو جانبین سے کیا ہو گیا؟ ادھار ہو گیا۔ اس لیے کم از کم کرایہ ایڈوانس لے لے تو ایک طرف سے نقد ہو گیا دوسری طرف سے ادھار، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب لیتے بھی ہے چند مہینوں کا یا 1-2 مہینوں کا ایڈوانس کرایہ لیتے ہیں، چلتا ہے معاشرے میں۔ جیسا کہ یہ وہ زمین جو غیر مأمونۃ السقی ہے، یعنی جس کے پانی کے اندر پانی ملنے میں اطمینان نہیں ہے کہ پانی مل بھی سکتا نہیں بھی مل سکتا، جیسے کل کے سبق میں گزرے بارشی زمین ہے، بارش ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، تو اس کے شرائط میں کیا ہے؟ اللہ یشترط فیہا النقد، اس میں نقد کی شرط نہ لگے کہ پیسے ایڈوانس سے الا بعد الربا، اگر شرابی کے بعد، وہاں کیونکہ 50-50 چانس ہے، تو وہاں پہلے فصل ہو، بارش ہو، فصل ہو گئی ہے اب اس سے پیسے لو، یہ بات ختم۔ آخری مسئلہ کہتا ہے کرائے میں اختلاف ہے، کیا کرائے کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں خیار ہے کہ نہیں؟ پیچھے مبی میں حق خیار پڑا تھا نا چیز واپس کرنے کا، اس کے اندر بھی خیار ہے کہ نہیں ہے؟ مالک کہتے ہیں جائز خیار فی الصنفین من القراء، قراء المضمون اور قراء المعین دونوں میں اختیار جائز ہے۔ مضمون سے مراد وہی الذی فی الذمہ، اجارہ منافع فی الذمہ، بات سمجھے کہ نہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں یہ مشہور مسائل ہیں جو رونما ہونے والے ہیں اس کتاب کی اس قسم اول میں، وَهُوَ الَّذِي، اور یہ جو اول قسم ہے ہوا کا مرض القسم الاول، یہ مشتمل ہے علی النظر فی محال هذا العقد، اس عقد سے مراد عقد المنفعہ، کیونکہ اجارہ میں منفعت کی عقد ہوتی ہے نا، عقد تو گل چل رہی ہے، تو عقد المنفعت کے میادین میں، و اوصاف ہی، منفعت کے اوصاف کے بارے میں، و انواع ہی، اور اس عقد کی انواع،
اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس عقد کے اندر ارکان کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کے ساتھ عقد متصف کیا جائے گا۔ جب یہ شروط شریعہ کے مطابق ہوں گے تو متصف کیا جائے گا عقد کو صحت کے ساتھ، اور فساد کے ساتھ متصف کیا جائے گا اگر یہ شرائط نہیں پی جائے گی۔ تو دوسری باقی رہ گیا غور و فکر دوسرے حصے میں، یعنی القسم الثانی، اور وہ کہ احکام ھذا العقد، اس عقد کے احکام، یعنی یہ عہد معاہدہ ہو گیا ہے تو اس پر آگے کیا احکام مرتب ہوتے ہیں۔ عہد معاہدہ ہو گیا ہے تو اس پر آگے کیا احکام مرتب ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہ بات سنیں۔